السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 15 جنوری 2026 جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ تھمبنیل دیکھ کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس ویڈیو کے اندر کئی خبریں آپ سننے اور دیکھنے والے ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ اپنے وفات سے قبل برائے خلفائے کرام یعنی ہندوستان کے اپنے خلیفاؤں کے لیے حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ نے چند ہدایات ترتیب دی تھی۔ ان ہدایات کو بغور ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ ہدایات: ہمارے مرشد محبوب العلماء والصلحاء حضرت اقدس مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ برائے خلفائے کرام ہندوستان۔ نمبر 1، تمام حضرات خلفاء اپنے ہر قول و عمل کو سنت کے تابع رکھے اور اخلاق نبوی کو اپنائے۔ نمبر 2، افکار و نظریات پورے طور پر حضرات اکابر دیوبند رحمہم اللہ کے موافق رکھے۔ نمبر 3، ہر ایسے قول و فعل سے اجتناب کرے جو اپنے بزرگوں یا سلسلے کی بدنامی کا باعث ہو۔ نمبر 4، اپنے سلسلے کے مطابق پوری جانفشانی سے اصلاحی محنت کرے اور اس کو اپنی سب سے اہم ذمہ داری سمجھے، لیکن دوسرے سلسلوں کے اہل حق حضرات سے یا ان کے کام سے ہرگز معارضہ نہ کرے۔ نمبر 5، تمام بزرگوں اور بڑوں کا احترام ملحوظ رکھے، اسی طرح آپس میں رابطہ و تعاون اور احترام ملحوظ رکھے۔ نمبر 6، اپنے سالکین کے حوال پر نظر رکھے، ان کو رابطہ رکھنے کا پابند بنائے اور حتی الامکان ان کی نگرانی کرے۔ نمبر 7، اپنے آپ کو سلوک کی محنت سے بے نیاز نہ سمجھے، معمولات کی سختی سے پابندی کرے اور اپنی اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ نمبر 8، اپنے اہل و عیال اور تمام اہل حقوق کے حق ادا کرنے کا اہتمام کرے اور اپنی معاشرت ایسی رکھے کہ سب سے معاملات خوشگوار رہے، نرمی کو اپنی عادت بنائے اور غیر ضروری اختلافات اور نزاعات سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ نمبر 9، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی اور حضرات اکابر دیوبند رحمہم اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کرے، ساتھ ہی عاجز کی کتابیں پڑھتے رہے، خصوصاً سلوک کے موضوع کی کتابیں جیسے زبدۃ السلوک، تصوف سلوک، رہے سلامت تمہاری نسبت، خانہ دل آباد رہے، معارف السلوک، مدارج السلوک اور مقامات سلوک وغیرہ۔ نمبر 10، احوال و مسائل کی رعایت کرتے ہوئے عاجز سے رابطہ رکھے، اور اگر مجھ سے یا میرے فرزندوں سے رابطہ ممکن نہ ہو تو ہندوستان کے حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب کی سرپرستی میں حضرت مولانا سلمان بجنوری کے مشورے سے کام کرے۔ دوستو، یہ کل 10 ہدایات ہے جو جانشین محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ پیر حبیب اللہ احمد نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کے دستخط کے ساتھ جاری ہوا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اگلی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ دوستو، اگلی رپورٹ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد میں بخاری شریف کا جو سالانہ اجلاس عام ہوا تھا، اس کی مکمل رپورٹ اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو بھی مکمل ضرور دیکھیں۔ وہیں دوسری جانب مولانا ارشد مدنی صاحب نے کانگریس پر کہی بڑی بات۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے مہاتما گاندھی کے قتل اور آزادی کے بعد ملک کی سیاسی سمت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک تفصیلی پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اگر گاندھی جی کے قتل کے فوراً بعد فرقہ پرست طاقتوں کو سختی سے کچل دیا جاتا تو آج ملک اس بربادی سے دوچار نہ ہوتا۔ آزادی کے بعد کانگریس کی نرم پالیسی پر سوال۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے الزام عائد کیا کہ آزادی کے بعد کانگریس نے فرقہ پرستی کے خلاف کمزور اور لچکدار پالیسی اختیار کی۔ ان کے مطابق مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے والی سیاست کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن اقدامات نہیں کیے گئے، فرقہ پرست عناصر کے ساتھ نرمی برتی گئی اور آئین کے مطابق سخت قانونی کارروائی سے گریز کیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ طاقتیں وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوتی گئی۔ گاندھی کا قتل اور سیکولرزم پر ضرب۔ مولانا ارشد مدنی نے یاد دلایا کہ مہاتما گاندھی کا قتل فرقہ پرست طاقتوں کے ہاتھوں میں ہوا تھا۔ تقسیم کے بعد جب ملک میں مسلم مخالف فسادات بڑھ گئے تو گاندھی جی نے انہیں روکنے کے لیے بھوک ہڑتال کی، لیکن یہ موقف بعض کانگریسی رہنماؤں کو بھی ناگوار گزرا۔ بالآخر مہاتما گاندھی جی کو قتل کر دیا گیا، جسے مولانا ارشد مدنی صاحب جی نے ملک کی سیکولر روح کی علامتی قتل قرار دیا۔ سیکولر آئین اور جمعیت علماء ہند کا کردار۔
مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے آزادی سے قبل ہی کانگریس سے تحریری یقین دہانی حاصل کی تھی کہ آزاد ہندوستان کا آئین سیکولر ہوگا اور تمام مذہبی اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دی جائے گی۔ تقسیم کے بعد کچھ کانگریسی رہنماؤں نے یہ موقف اختیار کیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک بن چکا ہے، اس لیے آئین کو سیکولر نہیں ہونا چاہیے، مگر جمعیت کے دباؤ کے باعث سیکولر آئین تشکیل پایا۔ فرقہ پرستی پر قابو پانے میں ناکامی۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کے مطابق کانگریس نے مرکز اور ریاستوں میں طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے کے باوجود فرقہ پرستی پر مؤثر لگام نہیں لگائی۔ جمعیت علماء ہند مسلسل اس خطرے کی نشاندہی کرتی رہی، مگر اس پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر 77 سال قبل سخت موقف اختیار کیا جاتا تو نہ کانگریس آج اقتدار سے باہر ہوتی اور نہ ہی ملک اس حال تک پہنچتا۔ نوجوانوں سے تاریخ سے سبق لینے کی اپیل۔ مولانا ارشد مدنی صاحب جی نے نوجوان نسل سے اپیل کی کہ وہ تاریخ سے سبق حاصل کرے، کیونکہ آج آئین اور جمہوریت کے بنیادی کردار کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اگر ہمارے بزرگوں کے بنائے ہوئے آئینی اصولوں کو ایمانداری سے نافذ کیا جاتا تو ملک کو آج ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ بیان مولانا ارشد مدنی صاحب نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کانگریس کی پرانی پالیسیوں کو ملک اور آئین دونوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب سنبھل جامع مسجد تشدد، عدالتی آرڈر پر عمل کرنے سے پولیس کا انکار۔ سنبھل ضلع کے چندوسی کی ایک عدالت نے 2024 کے سنبھل تشدد کیس میں پولیس افسران کے کردار کو لے کر ایک اہم آرڈر جاری کیا ہے۔ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ وبھانشو سدھیر نے سابق سنبھل سرکلر آفیسر CO انوج چودھری، اس وقت کے سنبھل کوتوالی انچارج انوج تومر اور 10 نامعلوم پولیس والوں کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تاہم سنبھل پولیس نے FIR درج کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا کہ وہ عدالت کے اس حکم کے خلاف اپیل کرے گی۔ سنبھل کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SP کرشن کمار بشنوئی نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ یہ حکم غیر قانونی ہے اور عدالت کی ہدایت پر ہم FIR درج نہیں کریں گے۔ پولیسی کارروائی کو برقرار رکھتے ہوئے سنبھل تشدد کی عدالتی انکوائری پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے، ہم اس حکم کے خلاف مناسب فورم پر اپیل کریں گے۔ عدالت کا یہ حکم 9 جنوری کو یامین نامی شخص کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کے بعد دیا گیا۔ یامین کا الزام ہے کہ اس کے 24 سالہ بیٹے عالم کو 24 نومبر 2024 کو سنبھل میں تشدد کے دوران پولیس کی فائرنگ میں گولی لگی تھی۔ یامین کے مطابق ان کا بیٹا اس دن صبح اپنے گھر سے ٹھیلے پر پاپڑ اور بسکٹ بیچنے کے لیے نکلا تھا۔ صبح 8:45 بجے کے قریب جب وہ شاہی جامع مسجد کے علاقے کے پاس پہنچا تو وہاں پہلے سے ہی بھاری بھیڑ موجود تھی۔ درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس وقت کے CO انوج چودھری، کوتوالی انچارج انوج تومر اور جائے وقوع پر موجود 15-20 دیگر پولیس والوں نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے گولی چلائی۔ اس دوران عالم کو پیٹھ میں 2 اور ہاتھ میں 1 گولی لگی، جس سے وہ موقع پر ہی گر گئے۔ یامین کا کہنا ہے کہ گولی لگنے کے بعد ان کے بیٹے کو مقامی لوگ تشویشناک حالت میں گھر لے کر آئے۔ دوستو، ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے اسی ویڈیو کی اگلی قسط انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجئے گا۔